اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے آپ ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پھر چینل کی آپ کو مدد کرنا ہوگی۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور آپ ہزاروں کی تعداد میں انتظار کرتے ہیں جمعہ کے دن کے لائیو بیان کا۔ تو آج رات 9:30 بجے بھارت انڈیا کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے رات میں اسی چینل وائرل نیوز لائیو پر ہمارا لائیو بیان ہوگا۔ آج کے بیان کا بہت پیارا اور اہم عنوان ہے کہ خوش نصیب انسان کون ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ خوش نصیب انسان کون ہے اور بیڈ لک، بدبخت، بد نصیب انسان کون ہے۔ تو ہماری الگ الگ سوچ ہوتی ہے کہ یہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیب ہے، یہ خوش نصیب ہے، لیکن اللہ اور اس کے نبی نے خوش نصیب انسان کس کو کہا ہے؟ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آج رات ضرور سنیں اور پھر اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم خوش نصیب ہیں یا بد نصیب ہے، اور بد نصیب ہیں اگر تو پھر خوش نصیب کیسے بن سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فارمولہ بتایا ہے؟ رات میں بڑی تفصیلی بات ہوگی۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر سعودی عرب، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ اور حرمین شریفین سے آ رہی ہے کہ الحمدللہ حج 2021 کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ حالانکہ یہ ایک افسوسناک خبر الگ یہ بھی ہے کہ دنیا والوں کے لیے تو حج کو بند کر دیا گیا۔ اس سال بھی جو حج ہو رہا ہے وہ محدود وہیں کے لوگوں کو حج کا موقع دیا جا رہا ہے، جس کی تعداد تقریباً 60,000 کے قریب پہلے ہی بتائی جا چکی ہے۔ لیکن خیر، اب حج جو 2021 میں ہونے والا ہے اس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہے، اور سعودی عرب مہمانان حرم، اللہ کے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ عازمین حج کو مکہ معظمہ میں مسجد حرام میں داخل ہونے پر تنظیمی، خدمات اور صحت کے شعبوں میں بہترین سہولیات مہیا ہوگی، اور اب وہ حج زائرین کو خوش آمدید کہنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ حرمین شریفین کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والے محکمے کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ تمام ہی فیلڈ اور ایڈمنسٹریٹو ایجنسیاں کوششیں کر رہی ہے کہ تجارتی اور خدمات کی سطح پر اپنے کام کو بہتر سے بہتر کر سکیں، اور اس کے لیے پہلے ہی سے پوری منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے سبب امسال صرف 60,000 عازمین ہی کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی گئی ہے، جن میں سعودی شہری اور وہاں رہنے والے افراد شامل ہوں گے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ حج کرنے والوں کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ متعدی امراض سے پاک ہوں۔ جی، اور ان کی عمریں 18 سال سے لے کر 65 سال تک کی ہو اور کورونا کے ٹیکے لگوائے ہوئے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔
ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان کو لے کر. جی ہاں، امریکی فوجوں کے نکلنے کے پیش نظر، وہاں سے انخلا کے پیش نظر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر ہی افغان حکومت گر سکتی ہے. گزشتہ ہفتے امریکی انٹیلیجنس کے جائزے میں یہ نتیجہ سامنے آیا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے نکل جانے کے 6 مہینے کے اندر اندر ہی افغان حکومت ناکام ہو سکتی ہے اور افغانستان ٹوٹ سکتا ہے. ویسے میں لگاتار آپ کو بتا رہا ہوں کہ طالبان نے بہت بڑے حصے پر اب قبضہ بھی کر لیا ہے. امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بدھ کے روز کہا تھا کہ افغانستان سے انخلا کا آپریشن 50% مکمل ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ طالبان کے مختلف علاقوں پر قبضے سے انخلا کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وائٹ ہاؤس نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. امریکی انتظامیہ اور افغانوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. امریکی انتظامیہ ان افغانوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے جنہوں نے ریکارڈ تعداد میں اس کی مدد کی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب افغان اور طالبان، افغان افواج اور طالبان میں گھمسان کی جگہ جگہ خبریں آ رہی ہے اور بھڑنے کی خبریں آ رہی ہے. ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے تاجکستان کو ملانے والی جو سرحدی گزرگاہ ہے، بارڈر کا جو مین راستہ ہے، اس پر قبضہ کر لیا. طالبان افغان فورسز کے درمیان مزار شریف کے اطراف اور قنوج شہر میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے. تاجکستان کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑائی کے دوران 134 افغان فوجیوں نے پناہ لی، جبکہ 100 کو گرفتار یا ہلاک کر دیا گیا. ناظرین اس وقت امریکہ سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں. جی ہاں، امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے بھی تشویش کا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وارننگ بھی دی اور یہ کہا کہ امریکہ میں پرتشدد جرائم میں، کرائم میں اور یوں سمجھے کہ گناہ گاری میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جو بائیڈن نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ غیر قانونی طور پر جن لوگوں نے اسلحہ، ہتھیار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ان کا سراغ لگایا جائے گا. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جو لوگ غیر قانونی بندوق فروشوں کا سراغ لگائیں گے اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے وفاقی مالی اعانت اور حمایت میں اضافہ کرے گے، کیونکہ بڑے شہروں میں قتل عام کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. تو خیر اب امریکہ سے خبریں آ رہی، میں لگاتار آپ کو بتاتے آیا ہوں کہ کبھی یہاں کلب میں فائرنگ ہو گئی، کبھی وہاں اسکول میں فائرنگ ہوگی، کبھی وہاں چوراہے پر فائرنگ ہو گئی. تو امریکہ میں جرائم کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے. وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ میں حزب اللہ کی ایک خاتون جاسوس کو عمر قید کی سزا کا امکان ہے. جاسوسی کے الزام میں ایک لبنانی نژاد ایک خاتون جس پر لبنانی شیعہ ملیشیا حزب اللہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اس کو عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے. 63 سالہ مریم طاہا کے خلاف جاسوسی کے مقدمے کی سماعت گزشتہ مارچ میں شروع کی گئی تھی اور اب خبریں آ رہی ہے کہ واشنگٹن کی عدالت میں آخری پیشی ہے اور اسے عدالت کی طرف سے سزا سنائی جا سکتی ہے. ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، کہ مشہور اینٹی وائرس میکافی کے بانی، جی ہاں ایک اینٹی وائرس جو بڑا مشہور ہے میکافی، اس کے جو بانی ہیں جان میکافی، ان کی ہسپانوی جیل میں ان کی خودکشی کا معاملہ، آتم ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے. اینٹی وائرس میکافی کے تخلیق کار، بانی اور ڈیجیٹل کرنسیوں سے وابستہ ایک متنازع شخصیت جان میکافی نے گزشتہ روز ہسپانوی جیل میں آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسپین کے شہر بارسلونا کی عدالت نے جان میکافی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا. علاقائی حکومت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن جیل کی میڈیکل ٹیم نے آخرکار ان کی موت کی تصدیق کر دی. بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالتی وفد موت کی وجوہات کی تحقیقات کرنے پہنچا اور ہر چیز خودکشی سے موت کے نشاندہی کر رہی ہے. خیال رہے کہ جان میکافی پر امریکہ میں
ٹیکس چوری کا الزام تھا اور انہیں اکتوبر 2020 میں اسپین میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جان میکافی پر 2014 سے 2018 تک ٹیکس ریٹرنز جمع نہ کرنے کا الزام تھا اور ان پر اثاثے جائیداد چھپانے کا بھی الزام تھا۔ انہوں نے اپنی آمدنی دوسروں کے نام پر اکاؤنٹس میں جمع کی تھی، ایسے الزامات تھے۔ خیر آخر اب جان میکافی نے جیل کے اندر ہی اپنی جان کو ختم کر لیا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ یمن میں خانہ جنگی کا جو ماحول بنا ہے وہ ساری خبریں آپ تک ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ یمن میں القاعدہ کے جو چیف ہے، سربراہ ہے، اس کی گرفتاری پر مدد کرنے پر، کہ جو القاعدہ کے سربراہ کی گرفتاری میں مدد کرے گا اس پر $50 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ بدھ کے روز امریکی محکمہ خارجہ کے انعامات برائے انصاف پروگرام کے تحت یمن میں القاعدہ کے رہنما سربراہ خالد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے، معلومات دینے اور اس کی گرفتاری میں مدد دینے پر $50 لاکھ تک کے مالی انعام کا اعلان کیا گیا۔ اس پروگرام نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ القاعدہ میں اس کے رہنما ایران میں گھوم رہے ہیں، وہ ایران کو اسے اپنا صدر مقام سمجھتے ہیں۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ جو ان کی خبر دے گا اسے $50 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔